السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں اشفاق چشتی۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے ووڈ ڈسپیچ 1854۔ ایکچولی ووڈ ڈسپیچ ایک طرح کا مراسلہ تھا جس میں کمیٹی کی طرف سے کچھ تجاویز پیش کی گئی تھیں ہندوستان کی آبادی کے لیے تعلیمی معاملات کو مد نظر رکھ کر، اور یہ کمیٹی کی رپورٹ جو تھی یہ ووڈ ڈسپیچ نے اس کو اپروو کرنے کے بعد کمیٹی کو ارسال کی تھی فردر اس میں ریکمنڈیشنز کے لیے اور اپروومنٹ کے لیے۔ اس کو بعد میں ووڈ ڈسپیچ کا نام دیا گیا۔ اس کی بڑی وجہ کہ چارلس ووڈ نے اس کو سینڈ کیا تھا، اس کے نام پہ یہ ووڈ ڈسپیچ کہلائی، اور ووڈ ڈسپیچ کو میگنا کارٹا بھی کہا جاتا ہے، جس کی بڑی وجہ یعنی سنگ میل کے طور پر اس نے کام کیا کہ یہ ہندوستان کے بر صغیر کے لوگوں کے لیے بنیادی تعلیمی معاملات اس کے اندر ڈسکس کیے گئے تھے اور تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے۔ ووڈ ڈسپیچ میں سنسکرت اور عربی کی تعلیم کی واضح مخالفت نظر آتی ہے۔ اس کی اصل روح وہی مکالے کا نظریہ ہے جس میں مغربی علم و ادب کی بالادستی کا تصور پایا جاتا ہے۔ مکالے کی طرح اس ڈسپیچ میں بھی مشرقی علم و ادب کو غلطیوں کا مرقع قرار دیا گیا تھا۔ مقامی زبانوں کو انگریزی کے ساتھ ساتھ ذریعہ تعلیم بنانے کی حمایت تو کی گئی تھی، لیکن ان زبانوں کو جدید علم کے اخذ و ترجمہ اور تدریس کے معاملہ میں نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ اگرچہ مکالے کی رپورٹ کے اندر مکمل پرائیورٹی وہ انگلش لینگویج کو تھی، اور اس نے کہا تھا کہ انگلش وہی زبان ہونی چاہیے کہ باقی زبانوں کے اندر وہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی لٹریچر کو پیش کر سکیں۔ لیکن یہاں پہ باقی زبانوں کو شامل تو کیا گیا، لیکن زیادہ ترجیح وہ انگلش کو دی گئی، اور وہ دوسری زبانیں وہ ثانوی حیثیت بھی نہ رکھتی تھیں کہ وہ بس برائے نام تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بر صغیر سے ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دی گئی تھی اور حکومت برطانیہ براہ راست ہندوستان پر حکمرانی کر رہی تھی۔ بر صغیر کے ہندوؤں نے خود کو برطانوی حکمرانوں کے ساتھ کلی طور پر ہم آہنگ کر لیا تھا۔ وہ مسلمانوں پر فوقیت حاصل کرنے کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ دوسری طرف برطانوی حکومت کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کو اتنا دبایا جائے کہ پھر کبھی اٹھ نہ سکیں۔ تعلیمی نقطہ نظر سے یہ زمانہ ووڈ ڈسپیچ کو عملی جامہ پہنانے کا زمانہ ہے۔ اس کے عام خد و خال یہ ہیں: نمبر 1، ہر صوبے میں تعلیم کا محکمہ قائم کیا جائے گا جس کا سربراہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ہوگا۔ اس کی مدد کے لیے مناسب تعداد میں انسپیکٹر مقرر کیے جائیں گے جو گورنمنٹ کے خرچ پر امداد سے چلنے والے اسکولوں اور کالجوں کو ہر سال چیک کریں گے۔ محکمہ تعلیم صوبہ کی تعلیمی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کے سلسلے میں سالانہ رپورٹیں تیار اور تعلیمی اعداد و شمار شائع کرے گی۔ لندن یونیورسٹی کی طرز پر ملک میں یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی۔ 1857 میں بمبئی، کلکتہ اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ پنجاب یونیورسٹی وہ بھی 1882 کے اندر لاہور میں قائم ہوئی۔ شروع میں یونیورسٹیاں صرف امتحان لینے والے ادارے تھے، بعد ازاں ان کو تدریسی درجہ دے دیا گیا۔ گرانٹس ان ایڈ کا نظام رائج کیا جائے گا تاکہ حکومت کے علاوہ دوسری ایجنسیاں بھی انگریزی تعلیم پھیلانے میں مدد دے سکیں۔ گرانٹ صرف ان اداروں کو ملے گی جن میں سیکولر تعلیم دی جائے گی، انگریزی ذریعہ تعلیم ہوگا، یا کہ انسپیکٹر کو معائنہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ گرانٹ کی مقرر کردہ شرائط پوری کی جائیں گی۔ نیکسٹ، انگلستان میں قائم تربیت اساتذہ کے اداروں کی طرز پر بر صغیر میں اساتذہ کی تربیت کے لیے ادارے قائم کیے جائیں گے، اور زیر تربیت اساتذہ کو تعلیم کے لیے وظائف دیے جائیں گے۔ نیکسٹ، قانون، طب اور انجینئرنگ کے شعبوں میں بھی تربیت کا اہتمام کیا جائے گا۔ تعلیم نسواں کو یکساں اہمیت اور سرپرستی دی جائے گی۔ سرکاری اداروں میں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ یہ تھے کچھ پوائنٹس۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیوں کے قیام سے ہندوستان میں مغربی طرز کا تعلیمی نظام قائم ہو گیا۔ پرائمری، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک تدریجی ربط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورا نظام مربوط ہو گیا، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ثانوی تعلیم طالب علموں کو آئندہ زندگی کے لیے
تیار کرنے کی بجائے یونیورسٹیوں میں داخلہ کا ذریعہ بن کر رہ گئی، اور اس طرح نظام تعلیم ملک کے حالات اور ضروریات سے کٹ کر رہ گیا۔ گرانٹس ان ایڈ کے ذریعے پرائیویٹ اسکول اور کالج بھی محکمہ تعلیم کے کنٹرول میں آ گئے، اور اس طرح حکومت کی تعلیم پر گرفت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو یہ تھی ووڈ ڈسپیچ کی رپورٹ۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خوب خیال رکھیے، اللہ حافظ۔